بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں، ہماری بحث امامت ہے جس میں ہم اس چیز کے اوپر ادلہ پیش کر رہے ہیں کہ امام کا تجویز کرنا یہ ممکن نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ جا کے انتخاب کرے کسی فرد کو بطور خلیفہ اور وہی خلیفۃ المسلمین بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت کو، لوگوں کو یہ اختیار کبھی بھی نہیں دیا ہے، لہذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنے ادلہ پیش کر رہے تھے، تقریباً 14-15 ادلہ ہم نے پیش کیے ہیں۔ آج ہم انہی ادلہ پر پیش کیے جانے والے کچھ اعتراضات جس کو ہم نے بطور توہم تعبیر کیا ہے، پھر ان کے جو جوابات ہماری طرف سے ہے، ان جوابات کو بھی، جوابات ثلاثہ ہے، ہم اس کو بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، توہم یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ توہم کرتے ہیں کہ اجماع کہ اگرچہ ہر ایک شخص، ہر ایک فرد ارباب حل و عقل میں سے عالم جمیع احکام شریعت نہ ہو، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یا ممکن نہیں اس کی بات تو نہیں کرتے، یہ ممکن ہے کہ ہر کوئی نہ ہو۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی نہ ہو، کہ صحابی میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو تمام تفسیر آیات آتا ہو، جس کو تمام احادیث پیغمبر یاد ہو، جس کو تمام شریعت کے احکام، چاہے وہ اخلاق سے مربوط ہو، چاہے وہ احکامات سے مربوط ہو، چاہے وہ عقائد سے مربوط ہو، یا تمام سوالات کا جواب آتا ہو، ایسی کوئی فرد آپ کو نہیں ملے گی، مگر آپ مجموعی طور پر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہر کسی سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، مگر انہی لوگوں میں سے کسی کو 100 احکام پر بخوبی اطلاع ہے، کسی کو 500 پر ہے، کسی کو 1000 پر ہے، تو اس طرح سے ملا کے آپ مجموعی طور پر کیا کرتے ہیں؟ مجموعی طور پر اجماع کے سب افراد مل کر عالم جمیع احکام اسلامی اور تفسیر آیات کا علم رکھتے ہیں، تو لہذا جب ان کے پاس مجموعی طور پر یہ ہے تو یہی چیز کافی ہے، پھر ایک شخص کا عالم ہونا کیا ضروری ہے؟ جب مجموعی طور پر آپ کو استفادہ ہو رہا ہے، آپ بنیادی آپ کی دلیل جو ہے وہ یہی ہے، یہاں پر عالم نہیں ہے، یہاں پر آپ کی بنیادی جو دلیل ہے، آپ کا سارا زور اسی چیز کے اوپر ہے کہ عالم ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، احکامات کا علم ہونا چاہیے، تو آپ کی ساری دلیلیں جس چیز کے گرد گھومتی ہے وہی چیز ہٹ کے ادھر آ گئے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عالم بجمیع احکامی ہونا چاہیے، اور عالم بجمیع احکامی تفسیر کا علم، آیت قرآنی کا علم، یہ باقی صورتیں تو چھوڑو، اجماع والی صورت میں بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ جب آپ کو یہ فائدہ دوسرے طریق سے حاصل ہو رہا ہے تو آپ ایک فرد معصوم کے انتخاب کو لازم اور ضروری قرار نہیں جا سکتا۔ یہ اس صورت میں ضروری تھا جب اس کے علاوہ اور کوئی راہ فرار نہ ہو۔ پس اسلامی احکام اور جن نظام دینی اور دنیاوی، جس سے دینی اور دنیاوی درست ہو سکتا ہے، وہ بغیر ایسی عالم دان کے چل سکتا ہے، اور ایسا ہی خلافت خلفائے ثلاثہ میں ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا صحابہ کے بحث و مباحثے سے طے ہو جاتا تھا، یعنی بحث و مباحثہ کرتے مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ ہم اس کو بطور توہم قرار دیتے ہیں، ان کی اس نظریے کو ہم توہم سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم رد پیش کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے اس کے اوپر ادلہ عدل اور دلائل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
اول تو یہی ہے کہ خلیفہ اور سردار بنانے کی ضرورت کیا رہی، اور خلیفہ اور امام کی اطاعت، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع سے یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، اجماع ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کے کوئی کام مسئلے کو حل کر سکتا ہے، تو پھر ایک بندے کو لا کے ممبر پر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب مسئلہ ہو سارے اکٹھے ہو جائے، مسئلہ حل کرے۔ جب آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے ہم نے اس خلیفہ کو کھڑا کیا تھا تو وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا، حل تو جا کے وہی اجماع کر رہا ہے، سارے وہی اجماع اکٹھے ہو رہے ہیں، ہر مسئلے کو آپ اجماع کے ذمے ڈال رہا ہے، تو پھر اس خلیفہ کو کس کام کے لیے رکھا ہے؟ یہ خلیفہ کسی کام کا نہیں رہے گا، تو خلیفے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ جو جتنے ادلہ آپ نے پیش کیے تھے خلافت کی یعنی ضرورت کے اوپر، خلافت کی اہمیت کے اوپر، وہ سارے ادلہ لاگو ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ان ادلہ کو آپ ہر ایک کو اس طرح آپ مجموعاً تمام ادلہ کو رد نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ادلہ کے خلاف ٹھوس جواب دینا چاہیے، کیونکہ وہ ادلہ سارے مضبوط ہے۔ دوسری بات یہ کہ خلیفہ اور امام کی اطاعت جو مثل اطاعت خدا، مثل اطاعت رسول کے واجب فرمائی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو اولی الامر کہا گیا ہے کہ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، یعنی اس میں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ خلیفہ ہے، اس میں اولی الامر سے مراد یعنی خلیفہ بمانے امام ہے۔ تو جب یہ ساری ذمہ داریاں، یہ بڑا عہدہ جب امام کو دیا گیا ہو، اور امام کسی مسئلے میں حل کے لیے خود سے وہ مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو، امت کی پریشانی اور مشکلات کی دوا نہ ہو، بلکہ ہر جگہ پر امت کو ہی بلائے، اجماع اس مسئلے کو حل کرے، تو اس اولی الامر کا معنی نہیں رکھتا، نہیں باقی بچتا، معنی ہی نہیں رہتا کہ اس کی ہر جگہ پر اطاعت کی جائے، کیونکہ وہ مسئلے کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس عصمت نہیں ہے، تو اس کی اطاعت کا کیا معنی دارا؟ اللہ تعالیٰ مطلق طور پر کسی غیر معصوم کی اس طرح اطاعت کا کبھی حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم یہی کہیں گے کہ مقصود یہی تھا کہ ایسا معصوم، ایسا فرد خلیفہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہو، اور اس کی مطلق العنات طور پر جس طرح اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جانی چاہیے، نہ کہ اس خلیفے کی جو لوگوں کی طرف سے منتخب ہو۔ کیونکہ یہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ تاریخی واقعات بے شمار ہے جو بھی کتب فریقین میں ہے، علماء یہود اور نصارہ کے دربار میں خلفاء کا آنا، یعنی یہ جو بعد والے خلفاء جو کہ بنی امیہ ہے یا بنی عباس ہے، ان کے دور میں جب بھی یہود اور نصارہ کے علماء آتے تھے اور مسائل پیش کرتے تھے اور ان کو پریشانیاں ہوتی تھی، تو اس میں آ کے ائمہ تشیع کے پاس وہ سر جھکاتے تھے اور ان سے مدد لیتے تھے، اور وہ ان کے علمی مشکلات حل کرتے تھے، اسلام کو مشکلات سے بچاتے تھے، اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی تاریخی شواہد میں سے ہے، جیسے کہ آپ ہارون رشید، مامون رشید ان کے زمانے میں دیکھیں، اب حضرت امام رضا علیہ السلام کا، اس طرح حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا، غیر اسلامی علماء کرام، یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں ان سے توراۃ، زبور اور بہت ساری دیگر کتب اور صحائف سے مناظرہ کرنا، اور ان کے مناظرات ہے جو ادلہ ہے ان سے آپ اس چیز کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ حقیقت میں خلافت کے حقدار وہی ہے جو اعلم ہو، جو عدل ہو، جو صلاحیت ہو، اور جو منصوص من اللہ ہو، اور ان کے سخت سوالات اور خلفاء اور صحابہ کا جواب سے عاجز ہونا، جیسے کہ بعد والے خلفاء آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح صحابہ، بہت سارے صحابہ کرام، کیونکہ کسی بھی صحابہ کے پاس تمام احکامات کا علم نہیں تھا، یعنی مطلق احکام، کل احکام کا علم کسی بھی صحابہ کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ ابن عباس مفسر قرآن اور ان سے بلند پائے کے جو صحابی کرام ہیں ان کے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ ممکن ہے ایک صحابہ تفسیر میں مضبوط ہو تو دوسرا صحابہ فقہ میں تھا، کسی کو
کچھ اور لقب ملے ہوئے تھے، کسی کو سید الشہداء، کسی کو قاضی القضات، اس طرح کے مختلف قسم کے القابات ان کی صلاحیت کی بنا پر تھے۔ ساری صلاحیات کسی ایک صحابہ میں نہیں تھے، مگر یہ کہ ایک عظیم شخصیت مولا علی علیہ السلام جو کہ کیا ہے، باب علم ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اقواکم علی، تم میں سے سب سے قضاوت رکھنے والا علی ہے، اعلمکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے۔ اسی طرح مولا علی کے بہت سارے فضائل، یہاں تک کہ اس طرح کی روایت بھی پیش آئی کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے، یہ ساری شجر دوات بن جائے، فضائل علی ابن ابی طالب لکھا جائے، پھر بھی اس کو محصور اور شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا حقیقی خلیفہ رسول وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو اور جس کے پاس صلاحیات موجود ہو۔ لہذا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس ہم یہی کہیں گے کہ یہ دو ہدہی تب چلتی جب ایسے واقعات پیش نہ آتے، جب آ چکے ہیں اب اس کا خیال بھی باطل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اجماع کے ذریعے سے اہل حل عقد کے ذریعے سے مسائل کا آپ حل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، جیسے کہ تاریخ نے اس سے اوپر شاہد ہے کہ خلفاء یہ سلسلہ جاری رکھے، بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، مگر اس کے ذریعے سے امت کے مسائل حل نہیں ہوئے، بلکہ اس کو حل کرنے کے لیے در آل محمد علیہ السلام پر آئے، اور ائمہ منصوص من اللہ جن کو تشیع مانتی ہے ان کے در پر آئے اور انہوں نے مسائل حل فرمائے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب ہادی برحق نبی اللہ آ چکا ہے اور ہم پر ان کی پیروی جملہ امور میں عقلاً اور شرعاً واجب ہو چکی ہے، یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء بھی آئے، نبی برحق آ چکے ہیں، ان کی طرف سے امور یعنی احکامات ہم پر لازم بھی ہوئے ہیں، شرعاً و عقلاً ہم پر ان کی پیروی واجب ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی برحق نے اپنی امت کا انتظام اس اجماع کے سپر فرمایا ہے یا کسی عالم ہما مسائل، عالم ہما مکاتب اور بری از خطا کی ذمہ داری دی ہے۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ حدیث ثقلین جو اطہرت طاہرہ کی امت کی ہدایت اور رفع ضلالت کرنے کی تصریح موجود ہے، حدیث ثقلین جیسا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت و ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا ولن یفترقا، یعنی یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے ہم تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر ملیں گے۔ یعنی اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ میں تم میں دو گران چیزیں جو کہ کتاب اور میری عطرت ہے، یعنی جو کہ لوگوں کو ہدایت کرے گی، یہ دونوں چیزیں کی ناقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں امت کو ہدایت کرے گی حق کی طرح، اور جب تک امت اس چیز کو تھامے رہے گی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں علیکم بالسواد الاعظم جیسی وضعی روایت ہے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ یہ قرآن کے مسلمات کے ساتھ معارض ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا ان مسائل کو بڑے باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم ان حقائق کو درک نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ امت کی یعنی پوری ذمہ داری کو ایک اہل حل عقد کے پیش یعنی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو کہ خود مسئلے کو گمبھیر بنانا ہے، جس کے سے کسی مسئلے کا حل نہیں مل رہا، بلکہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک عالم عادل شخص جب معاشرے میں جب ان کے پریکٹیکل لائف سے آپ اس چیز کو ثابت کرتے کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ عادل ہے، ہر لحاظ سے رسول کے جان نثار ہے اور بعد والے ائمہ علیہ السلام بھی، تو یہ ماننا ضروری ہے کہ وہی زیادہ حقدار ہے خلافت کے لیے۔ صلی اللہ
على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.